کتاب مقدس اس امر کی واضح شہادت پیش کرتی ہے کہ قادر مطلق خدا ہمارا باپ اور عظیم کمہار ہے، اور ہم اس کے ہاتھ کی دستکاری اور مٹی کے برتن ہیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ 64 باب اس کی 8ویں آیت۔ بزرگ موسیٰ نے پیدائش کی کتاب میں بیان کیا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ مگر صد افسوس کہ ہمارے ابتدائی والدین یعنی کہ آدم اور حوا نے قادر مطلق کا ایک اچھوتا جو کہ اخلیق شاکار ہونے کے باوجود اپنے خالق خدا سے بغاوت کر دی اور اس ماہر کاریگر کی مشورت سے انکار کر کے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ صدیوں بعد یسائی نبی نے انسان کی ایسی ہی باغیانہ روش کا اظہار کرتے ہوئے نہایت افسوس کا اظہار کیا۔ یسائی نبی کی صحیفہ 29واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت آپ دیکھ لیجیے گا۔ عہد جدید میں پولس رسول نے خداوند خدا کی اس اشرف المخلوقات تخلیق کا 2 حصوں میں بیان کیا ہے کہ جس طرح سے ایک کمہار کو مٹی پر مکمل اختیار ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کا بنا دے اور دوسرا بے عزتی کا۔ اس سب کے باوجود بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے سے شکایت نہیں کر سکتی کہ اس نے اسے ایسا کیوں بنایا۔ یہ تو کمہار کی مرضی پر منحصر ہے کہ چاک گھماتے ہوئے مٹی سے خوبصورت پیالہ، گلدان، صراحی یا کوزہ یا لوٹا بنا دے۔ اسی طرح سے پاک خداوند نے بھی اس دھرتی پر مختلف حیثیت سے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے بعض عزت کے لیے اور اکثر ذلت کے لیے تخلیق ہوئے ہیں، اور کوئی بھی انسان آنکھ اٹھا کر خداوند خدا سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اسے ایسا کیوں بنایا ہے۔ تاہم یہ اس محبت برے خالق خدا کی خوبی ہے کہ وہ ان غضب کے برتنوں کے ساتھ بھی نہایت تحمل سے پیش آتا ہے، اور ان کی عزت افزائی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس نے بھیجا اور نجات مہیا کی۔ اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو لکھے گئے دوسرے پاسبانی خط میں پولس رسول نے بیان کیا ہے کہ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی 20ویں آیت۔ لہذا ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے اور اپنے کام خدمت و جلال کے لائق بنانے کے لیے خداوند خدا ہماری روزمرہ زندگی میں ایسے مشکل حالتوں کو برپا ہونے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہمارے بدن میں کوئی داغ یا جری نہ رہے۔ دانیل نبی کے صحیفے کے مطابق نبوکت نظر نے جب یروشلم پر چڑھائی کی تو نہ صرف سونے چاندی کے ظروف کو ہیکل سے نکال لایا تاکہ ان میں مے نوشی کر کے انہیں ناپاک کرے، دانیل 5واں باب اس کی 1 آیت، بلکہ یہودا کے باشندوں کو بھی وہ غلام بنا کر لے کر آیا تاکہ انہیں بابل میں لا کر بت پرستانہ ماحول کے اندر کسیدیوں کے علوم کی تعلیم و تربیت دے کر ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر دے۔ مگر اسے ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ عبرانیوں کا خدا برائی سے بھلائی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہی عمل میں آیا ہے۔ پولس رسول خداوند خدا کے عمل دخل کی بابت لکھتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح سے گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت۔ اور پھر یہ بھی 1 کرنتھیوں 11واں باب اس کی 35ویں آیت، خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا خالق خدا اور آسمانی باپ ہماری روزمرہ زندگی کی مشکلات اور خدمت گزاری کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔
اسی لیے مسیح خداوند نے پہاڑی واس کے دوران دیے گئے دعا ہدایت نامے میں اپنے سامعین اور شاگردوں کو یہی سکھایا کہ خدا باپ سے دعا کرتے وقت یہ درخواست بھی کریں کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ دعا ربانی میں شامل یہ الفاظ ہمیں خدا باپ کی نافرمانی کرنے کی آزمائش سے بچاتے ہیں تاکہ ہم ناکام ہو کر برائی یعنی کہ شریر اور ابلیس کے قابو میں کہیں آ نہ جائیں اور اس کے آگے کہیں گھٹنے نہ ٹیک دیں، ہم اس سے بچے رہیں۔ لہذا یہ درخواست دو حصوں پر جو مشتمل ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ ہم خدا سے درخواست کریں کہ خدا ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ ہمیں برائی سے بھی بچا۔ ہم خدا سے دعا کریں کہ ہم اسی طرح سے ہی کرتے رہیں، ہم برائی سے بھی بچے رہیں اور آزمائش سے بھی ہم بچے رہیں۔ خدا ہم کو برکت بخشے، آمین۔